انتہائی کربناک انداز مولانا کرار مولائی صاحب نے مرثیہ پیش کیا۔ حضرات، یہ پروگرام دعا و سلام چینل پر لائیو نشر کیا جا رہا ہے پیام زینب کے عنوان سے۔ آئیے اس مجلس میں آہوں اور کراہوں پر قابو رکھتے ہوئے اب مصائب کے وہ پہلو، ویسے تو ہر ذاکر نے، ہر شاعر نے اپنے انداز سے جناب زینب کو سلام پیش کیا، پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب جہاں ایک معتبر دانشور، ادیب، شاعر، ناظم ہیں، وہاں جناب زینب پر جو ان کا کام ہے میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں اور بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس شام زینب میں پیام زینب اس انداز سے پیش کریں کہ ہماری آنکھیں باوضو ہو جائیں۔ تشریف لائیں مولانا پروفیسر عباس رضا نیّر جلال پوری۔ بہت شکریہ۔ فاتحہ۔ الحمد للہ والصلاة علیہ ولعنت علی مستحقہا، اما بعد فقد قال الامیر المومنین امام المتقین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام: الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو الیقین والیقین هو المعرفہ والمعرفہ هو الاداء والاداء هو العمل۔ مولا فرماتے ہیں اسلام تسلیم کے بغیر نہیں، تسلیم تصدیق کے بغیر نہیں، تصدیق یقین کے بغیر نہیں، یقین معرفت کے بغیر نہیں، معرفت ادا کے بغیر نہیں، اور ادا عمل کے بغیر نہیں۔ اسلام ایک دین ہے اور کسی بھی دین کو دنیا میں عام ہونے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے 4 ہستیاں ضروری ہیں۔ نمبر 1 بنانے والا، نمبر 2 پہنچانے والا، نمبر 3 لانے والا، نمبر 2 لانے والا، نمبر 3 پہنچانے والا، اور نمبر 4 بچانے والا۔ اسلام کو بنانے والے کا نام اللہ ہے، لانے والے کا نام محمد ہے، پہنچانے والے کا نام علی ہے، اور بچانے والے کا نام حسین ہے۔ لیکن ہماری آدھی دنیا، ہماری مائیں اور بہنیں اور خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی نمائندگی کے بغیر نہ اسلام آ سکا، نہ اسلام پہنچ سکا، نہ اسلام بچ سکا۔ اسلام کو لانے میں رسول کے ساتھ جو خاتون شریک ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اسلام کو پہنچانے میں جو خاتون شریک ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اسلام کو بچانے میں حسین کے ساتھ جو ذات شامل ہے وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ دنیا میں اور بھی خواتین قرآن کریم نے بھی بیان کیا، کم سے کم 19 خواتین کا ذکر ہے، اور 9 کے تو نام لے کے قرآن نے بیان کیے ہیں، مگر ایک سلسلے کی صرف ایک خاتون، دوسری اس کے بعد نہیں۔ مریم کے بعد ان کی نسل میں نہ پہلے ہیں نہ بعد میں ہیں، ہاجرہ کے بعد اور پہلے کوئی نہیں، مگر یہ ایک عظیم خاندان ہے کہ مکے میں جو دین کو لانے میں شامل ہے وہ بھی ایک باپ، مدینے میں اسی کا بیٹا، کربلا میں بچانے کے لیے اسی کا بیٹا، یعنی مکے میں ابو طالب ہے، مدینے میں علی ہے، اور کربلا میں حسین ہے۔ اسی طریقے سے ایک ماں مکے میں ہے خدیجۃ الکبریٰ، مدینے میں اسلام کو پہنچانے کے لیے اسی کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ زہرا، کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے اسی کی بیٹی ہے جناب زینب کبریٰ۔ جناب زینب پہ 5000 کتابوں سے زیادہ کا ذکر ہمارے ناصر بھائی نے کیا۔ بڑا احسان ہے ناصر بھائی کا زیارتوں کے حوالے سے، جس کو ہم قبر تک اور قبر سے محشر تک نہیں بھلا سکتے۔
ڈاکٹر اصغر صاحب نے جو بات کہی اور کرار مولائی صاحب نے جس طریقے سے آپ کو رلایا، میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ پچھلے 40 برسوں میں 4 بڑی کتابوں کے نام میں لینا چاہوں گا کہ جو ملت جعفریہ نے نہیں لکھی۔ جار جرداق نے ایک کتاب لکھی، صوت العدالت الانسانیہ، فارسی میں ندائے عدالت انسانیہ، اور پھر انگریزی اور اردو میں ترجمہ ہوا۔ مولا کائنات پہ بہت اہم کتاب ہے۔ وہ کتاب لے کے جب وہ آیت اللہ خامنئی کے پاس گئے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے انہوں نے استقبال کیا، ان کی انگلیوں کی پوروں کو چوما اور کہا جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کرسچین ہو کے کیا۔ لبنانی رائٹر کو سلام کیا، دروازے تک پہنچانے کے لیے آیت اللہ خامنئی آئے، مگر جاتے جاتے ایک گزارش کی کہ آپ علی کی سیرت کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک حضرت زینب بنت علی پر آپ کتاب نہیں لکھتے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ جرجی زیدان نے فکشن کے حوالے سے بہت زیادہ کتابیں، بیروت کا یہ رائٹر، مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ میں نے اسلام کی تمام ہستیوں پہ کتاب لکھی مگر جب تک شہزادی زینب پہ نہیں کتاب لکھوں گا حق نہیں ادا ہوگا، تو اس نے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی، فاجعہ کربلا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو میرے مطالعے سے گزری ہیں۔ اور پھر ابھی مصر میں تازہ بات ہے، لگ بھگ 100 کتابوں کی مصنفہ عائشہ بنت الشاطی، اس نے بڑی کتابیں لکھیں مگر جناب زینب پہ ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا بطلۃ الحریہ، یعنی ایک ایسی شاعر دل خاتون جو آزادی بانٹے۔ اور وہ یہاں سے کتاب شروع کرتی ہے کہ جیسے تمام لکڑیوں میں عود کی لکڑی عام طریقے سے رکھی ہو تو نہیں پہچانی جائے گی، مگر جب آگ پہ رکھ دی جائے تو جیسے جیسے آگ تیز ہوتی جائے گی اس کی خوشبو نکھرتی چلی جائے گی، ایسے ہی شہزادی زینب مدینے سے نکل کے کربلا، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مصائب کی آگ میں جتنا اپنے آپ کو قربان کرتی رہی اتنے ہی ان کے صبر کی خوشبو قیامت تک کے لیے زندہ ہوتی رہے گی۔ ہمارے ہندوستان سے ایک ہماری بہن، میں نے جو نام لیے ان میں ملت جعفریہ سے کسی کا تعلق نہیں ہے، وہ ہماری ڈاکٹر انیتا رائے، اب وہ لندن میں ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی مولا کائنات اور غدیر پہ، گورنمنٹ فار دی پیپل فار دی پیپل آف دی پیپل بائی دا گاڈ، اور اس کے بعد میں لکھا کہ جناب زینب پہ جب تک میں کتاب نہیں لکھوں گی مجھے تسکین نہیں ہوگی، تو ایک علی کی شیر دل بیٹی زینب کے عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی۔ اب ان 4 کتابوں میں اور کچھ عربی کی کتابوں میں جو ہے اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، میرے پاس کل 15-20 منٹ ہیں۔ 1 شعبان ہے، 6 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ نے خود نماز صبح پڑھائی ہے، اور بیت الشرف میں شہزادی زہرا اور شہزادی زینب، ابھی شہزادی زینب تشریف لے آئی ہیں، باپ بیٹی نے نماز ادا کی ہے۔ رسول اللہ ہر نماز کے بعد دروازے پہ جاتے ہیں فاطمہ کے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے ہیں، حسب دستور تشریف لے آئے، مگر آج سلام کے بعد میں کہا اے میری بیٹی زہرا، لاؤ مجھے وہ امانت دے دو جس کا انتظار میں مدتوں سے کر رہا ہوں۔ شہزادی زینب 1 گھنٹے کی ابھی ہیں اور ان کو رسول اللہ کے ہاتھوں پہ پیش کیا۔ رسول اللہ نے کہا یا بنتی، اے میری بیٹی، کیا تیری اجازت ہے کہ میں تیری زیارت کروں، جس طریقے سے کبھی اپنی بیٹی سے کہا تھا، کیا تیری اجازت ہے کہ میں تیری چادر میں آ جاؤں؟ اتنی دیر میں مولا کائنات نماز کے بعد وہاں موجود ہیں۔ مولا کائنات نے ہاتھوں کو بڑھایا، میں بھی اپنی بیٹی کو لوں، تو جیسے ہی رسول اللہ کو رسول نے ہاتھ میں لیا، زینب نے چند گھنٹوں کی اس زندگی میں کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے فوراً پلٹ کے جواب میں کہا السلام علیکہ یا شریکۃ الحسین۔
مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں میں لیا. جناب زینب نے ان چند گھنٹوں کی عمر میں کہا السلام علیکہ یا نفس اللہ. اس کے بعد میں یہ کہا میں جانتی ہوں کہ اس وقت میں ید اللہ پہ بلند ہوں. مولا کائنات نے اس وقت جملہ کہا السلام علیکہ یا عالمۃ الغیر المعلمہ، یعنی جو معلم جبریل ہے وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی زینب تو دنیا میں کسی کی شاگرد نہیں ہے، تو اللہ کی شاگرد ہے. امام حسن نے ہاتھوں کو بڑھایا اور امام حسن کے پاس جیسے ہی جناب زینب آئیں انہوں نے کہا السلام علیکہ یا جمال اللہ. امام حسن نے کہا السلام علیکہ یا عقیلۃ البنو ہاشم. اور اس کے بعد امام حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا تو جناب زینب نے کہا السلام علیکہ یا جلال اللہ. امام حسین نے کہا السلام علیکہ یا امینۃ اللہ. یہ جو کہا رسول اللہ نے یا شریکۃ الحسین، شریکۃ الکربلا نہیں کہا، اس کا مطلب حسین کی شریک ہیں. تو جب سے حسین ہیں تب سے زینب ہیں. کب سے حسین ہیں؟ اسی رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. رسول کب سے ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، جب سے رسول ہیں تب سے حسین ہیں، جب سے حسین ہیں تب سے زینب ہیں. اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تو عالمہ غیر معلمہ ہے. خالق نہج البلاغہ کہہ رہا ہے، یہ کسی عام انسان کا لفظ نہیں ہے. اس کے بعد وقت کی حجت امام حسن، مجھے تاریخوں کی مناسبت سے آج 28 سفر ہے، رسول کے ذکر کے ساتھ امام حسن کا ذکر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے. امام حسن نے کہا کہ تو عقیلہ بنی ہاشم ہے. عاقلہ بھی کہا جا سکتا تھا مگر عاقل اور عقیلہ میں بہت فرق ہے. جج صاحب یہاں موجود ہیں. عادل اور عدیل میں بہت فرق ہے. اللہ کا نام عادل بھی ہے اور عدیل بھی ہے. عادل اور عدیل میں فرق یہ ہے کہ ایک انسان عادل ہے مگر کبھی عدل کرے گا کبھی نہیں کرے گا. جس وقت وہ کرے گا وہ عادل کہلائے گا، ورنہ وہی ظالم بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا نام عالم نہیں علیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کسی کام میں عالم ہوگا، کسی کام میں جاہل بھی ہو سکتا ہے، اور علیم ہر حال میں علیم ہوگا. میں عرض کروں ناصر اور نصیر، مولا کائنات صرف ناصر نہیں نصیر ہیں. ناصر ایک وقت میں نصرت کرے گا مگر نصیر ہمیشہ سے ناصر ہوگا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا لقب کیا ہے؟ کیا ہے لقب؟ کہ ملیکۃ العرب، یعنی ملکہ اور ملیکہ میں فرق یہ ہے کہ ملکہ کبھی رہے گی کبھی نہیں رہے گی، اور ملیکہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کی ملکیت باقی رہے گی. اسی طریقے سے شہزادی زہرا، شہزادی زینب کو وقت کی عصمت کہہ رہی ہے تو عقیلہ بنی ہاشم ہے. عاقل کبھی عقل رکھے گا کبھی حواس کھو بھی دے گا، مگر زینب عاقل نہیں عقیلہ ہے. علی اکبر کے کلیجے پہ بیٹھے گی تب بھی عقیلہ، کلیجے پہ روئے گی تب بھی عقیلہ. حضرت عباس کے شانے آئیں گے تب بھی عقیلہ. شرابی کے دربار میں جائے گی تب بھی عقیلہ. امام حسین کے لاش کے ٹکڑوں کو چنے گی تب بھی عقیلہ. یہ جناب زینب کا کردار ہے. اور ارباب عزا کبھی کہا شریکۃ الحسین، کسی نے کہا عقیلہ، اور کبھی کہا امینۃ اللہ. اچھا صرف یہی نہیں بلکہ جناب زینب نے اس کو ثابت بھی کیا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے. جب اسی دین کو بچانے کی بات آئی تو جناب زینب نے کہا بھیا تیاری کرو، 2 لشکر بنا لو. اسلام کو بچانے کے لیے عورت اور مرد کی برابر کی قربانی ہوگی. مردوں کے لشکر میں عباس کا نام لکھو، عورتوں کی فہرست میں رقیہ کا نام لکھوا دو. مردوں کے لشکر میں علی اکبر کا نام لکھو مگر عورتوں کی فہرست میں ام لیلہ کا نام لکھوا دو. مردوں کی فہرست میں قاسم کا نام لکھو مگر عورتوں کی فہرست میں ام فروہ کا نام لکھا دو. مردوں میں تم 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی لے جاؤ مگر میرے ساتھ جو لشکر جائے گا اس میں سکینہ کا نام لکھوا دو. اے بھیا برابر سے میں قربانیاں دوں گی. دیکھو میں
تمہارے بیٹے تمہارے 2 کربلا میں قربان ہوں گے، 2 بیٹے میرے بھی کربلا میں قربان ہوں گے، لیکن تمہاری نسل امامت قیامت تک کے لیے بچاؤں گی، میں اپنی نسل قربان کر دوں گی۔ میں 5 دن پہلے قرار مولائی صاحب سیدھے کربلا معلیٰ سے آئے ہیں، مشی کر کے آئے ہیں، ہاتھ چومی آپ زیارت کر کے آئے ہیں، چہلم کر کے آئے ہیں۔ زینب نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا حرم ویران کر دوں گی، تمہارا حرم آباد کر دوں گی۔ سن 2025 میں بھائی کے حرم میں 4 کروڑ مشی کرنے والے، زینب کے حرم میں 4 زائرین، سکینہ کے حرم میں 3 زائرین۔ ایک زائر مرثیہ پڑھ رہا ہے، یا سکینۃ بنت الحسین یا زینب بنت علی انت غریبۃ قبل الشہادہ وانت غریبۃ بعد الشہادہ۔ ارباب اعضا جناب زینب کہتی ہیں، بھیا اگر میرے بھیا عباس کے شانے کٹیں گے تو بہن زینب کے شانے بدھیں گے۔ اب بتاؤ تمہاری نگاہ میں بھائی کا شانہ کٹنا زیادہ مصیبت کی بات ہے کہ بہن کے شانوں کا بدھنا زیادہ مصیبت کی بات ہے؟ اے بھیا اگر تمہارا سر اترے گا تو میرے سر سے چادر اترے گی۔ اب تم بتاؤ تمہاری نگاہ میں اپنا سر کٹنا زیادہ بڑی بات ہے یا زینب کے سر سے چادر کا چھننا زیادہ بڑی بات ہے؟ اے بھیا برابر سے قربانیاں دوں گی، بس ایک جگہ شریعت محمدی نے میرے نانا کی، آج 28 سفر ہے ارباب اعضا، شریعت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ عورت پرچم بردار نہیں بن سکتی، اس لیے اپنے مردوں کے لشکر سے ایک علمدار مجھے دے دو۔ تمہارے لشکر کے علمدار کا نام ابوالفضل العباس ہوگا، میرے علمدار کا نام سید سجاد ہوگا۔ تمہارے علمدار کے ہاتھوں میں علم ہوگا، میرے علمدار کے ہاتھوں میں ناقوں کی مہار ہوگی۔ ارباب اعضا زینب نے وہاں بھی کردار ادا کیا۔ صبر کی بات بڑی دیر سے ہو رہی ہے، صبر حسین، صبر زینب، عرض کروں صبر حسین نہ ہو تو اسلام نہ بچے، صبر زینب نہ ہو تو کائنات نہ بچے۔ اسلام کو بچانے والے کا نام حسین ہے، کائنات کو بچانے والی کا نام زینب ہے۔ امام حسن کو زمرد کے ٹکڑوں سے بنایا ہوا زہر حلال، جس کا ایک قطرہ دودھ پیتے ہوئے جانور کی سینگ کو چھلا دیا جائے تو وہ دودھ کے بجائے خون دینے لگے، سمندر کی موجوں میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو دھواں دھواں ہو جائے، وہ زہر۔ الارشاد میں شیخ مفید نے مرثیہ لکھا ہے، لقد سما مرتن، مجھے تو بار بار یہ زہر دیا گیا مگر اس بار میرے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ کربلا کی تیاریاں کب سے ہیں؟ جس حسن اور حسین کو ماں پال رہی تھی، اس فاطمہ کی چادر میں پیوند بھی 72 تھے۔ حسن کو زہر دیا گیا، تشت میں کلیجے کے ٹکڑے بھی 72 ہیں، اور اس کے بعد بس 2 جنازے کو لے جانے، آگے آگے مولا حسین، پیچھے پیچھے حسن کے جنازے کو اٹھائے ہوئے مولا عباس، جنازے پہ 72 تیر مارے گئے۔ واپس آیا جنازہ، حضرت عباس نے تلوار پہ ہاتھ ڈال دیا۔ زینب نے کہا ایک بار بھیا حسن اور حسین دیکھو، حسین نے فوراً اشارہ کیا، جناب زینب نے کہا تمہیں تلوار نہیں اٹھانی ہے، کیوں؟ امام حسین نے کہا عباس میرے اور تمہارے مقتل کا نام کربلا ہے، مدینہ نہیں ہے، تلوار نہیں اٹھانی ہے۔ ارباب اعضا پھر بہن اور بھائی سب صرف ایک حجرے کے اندر ہیں۔ حسین سے جناب زینب نے کہا بھیا یہ تیر ام فروہ نہ دیکھنے پائے مر جائے گی، جنازے میں یہ تیر قاسم نہ دیکھنے پائے مر جائے گی، میں ایک ایک تیر کو حسن کے جنازے سے نکالتی ہوں۔ اور اس کے بعد میں ایک جناب زینب کہتی ہیں اے بھیا اب تم جو ہے وہ ان کفن کے 72 زخم ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں بہن کیا کوئی کفن کا اور ٹکڑا ہے؟ کہا جبریل 5 کفن لے کے آئے تھے، ایک نانا محمد کو دے دیا، دیکھیں زینب کتنی عمر سے اپنے نانا کے ساتھ ہیں، ایک بابا علی کو دے دیا، زینب سب کے ساتھ ہیں، آپ دیکھیے ایک اماں کو دے دیا، دیکھیے اب یہ جو ہے ایک کفن جو ہے امام حسن کا تھا وہ دے دیا، اب ایک کفن تمہارے لیے رکھا ہے، مر جانے کا مقام۔ امام حسین کہتے ہیں زینب میرے حصے کا کفن بھی میرے بھیا زینب کو دے دو۔
میرے لیے ایک بوسیدہ سا کرتا روک لو ارباب ازا۔ ہائے ہائے کیا قیامت ہے ارباب ازا، حسین ہے، کفن بھی دے دیا ارباب ازا۔ اب کیا عرض کروں، شام غریباں زینب، اب تو چادر بھی چھن چکی ہے نا۔ شمر نے نیزے کی نوک سے جناب زینب کی چادر کو چھین کے عباس کے لاشے پہ جا کے لہرا کے کہا، عباس اٹھ دیکھ میں تیری بہن کی چادر چھین لایا۔ ارباب ازا، زینب نے اپنے ماجائے حسین، کبھی ناصر بھائی تقریر کر رہے ہیں، شام غریبہ میں 9 ٹکڑوں میں امام حسین کے لاشیں لے جا کے شام غریبہ کے سناٹے میں چن چن کے زینب ام کلثوم نے رکھے۔ میری ماں اور بہنوں کے لیے کسی چیز کا چننا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چادر میں ٹکڑے رکھتی جاتی ہیں، لیکن شام غریبہ میں تو چادریں چھن چکی ہیں، ایک ایک ٹکڑا لے جا کے 9 جگہوں پہ رکھا ہے۔ زینب ایک انقلاب بھی ہے، ایک احتجاج بھی ہے، ایک ماں بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، ایک خاتون بھی ہے، ایک ادارہ بھی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ زینب وقت کی محمد بھی ہے، وقت کی علی بھی ہے، وقت کی فاطمہ بھی ہے، وقت کی حسن بھی ہے، وقت کی حسین بھی ہے۔ پنجتن پاک کے صفات کو جب سمیٹ لیں تو زینب بنتی ہے۔ ارباب ازا، امام حسن کے بعد، نام حسن کے بعد پوری تاریخ اسلام میں 2 انقلاب ہیں۔ پہلے حسن کے بعد حسین کا انقلاب ہے، اور جب دوسرا حسن اس کا بیٹا آئے گا تو کربلا کا انتقام ہے۔ مگر جناب زینب نے کبھی محمد بن کے دکھایا، کبھی علی بن کے دکھایا، کبھی فاطمہ بنی ہیں، کبھی حسن بنی ہیں، کبھی حسین بنی ہیں، کبھی عباس بنی ہیں۔ یہ جو ثانی زہرا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب مثل نہ سمجھیے گا۔ زہرا کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ کی یہ ثانی ہیں، شبیہ خدیجہ ہیں۔ ارباب ازا، اس کا مطلب فاطمہ کی نقش ثانی ہیں، کردار ایک ہے، نقش 2 ہیں۔ یہ جو پوری کربلا ہے، اس کو معرفت کی منزل میں دیکھیے۔ علی اکبر صرف شبیہ نہیں ہیں بلکہ محمد کا نقش ثانی ہیں۔ عباس علی کی صرف شبیہ نہیں ہیں بلکہ علی کا نقش ثانی ہیں۔ ارباب ازا، زینب کہاں محمد بنی بتاؤں؟ جیسے غدیر کے میدان میں علی کو اپنے ہاتھوں پہ محمد نے اٹھایا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ فتح مکہ میں خانہ کعبہ پہ اپنے دوش پہ علی کو اٹھایا تھا، ایسے ہی شام غریبہ کے سناٹے میں جب خیمے جلنے لگے تو پھر محمد بن کے وقت کے علی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے زینب لے کے آئی، محمد بن کے دکھا دیا، دیکھو میں محمد بن کے علی کو اٹھا رہی ہوں۔ ارباب ازا، پھر عرض کروں گا آپ سے، علی کب بنی؟ جب کوفے میں خطبہ دینے کا وقت آیا تو پھر سننے والے کہہ رہے ہیں کیا قیامت آ گئی، یہ تو ہم علی کا لہجہ سن رہے ہیں۔ زینب کہیں محمد بن رہی ہے، کہیں علی بن رہی ہے، حسن بھی تو بننا ہے نا۔ جب بیٹوں کے لاشیں آئے ایسے خاموش ہو گئی جیسے حسن خاموش ہو گئے تھے، حسن بن گئی۔ ارباب ازا، جب علی اکبر کا لاشا آیا حسین بن کے رونے لگی۔ زینب کن قیامت کی منزلوں سے گزر رہی ہے۔ ہاں، کیا کیا مصیبتیں ہیں ارباب ازا۔ 2 منٹ میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے عرض کرتا چلوں۔ کوفے میں جب پہلی بار قافلہ داخل ہوا ہے، 72 گھنٹے کا راستہ ہے، کربلا کے مقتل سے مشی کر کے آپ آئے ہیں۔ مسجد حنانہ کی دوری 82 کلومیٹر، مسجد حنانہ سے دارالامارہ کوفے کی دوری 3 کلومیٹر۔ یہ راستہ اس زمانے میں بھی 72 گھنٹے سے کم پہ طے نہیں کیا جا سکتا تھا، راستے اونچے نیچے تھے، جھاڑیاں تھی۔ مولا علی نے امام حسن کو، چونکہ آج کی تاریخ ہے، جو وصیت نامہ نہج البلاغہ میں ہے اس میں کہتے ہیں، اے میرے لال حسن، تم اپنے راستوں کو اتنا صاف کرنا کہ اگر کوئی جانور بھی گزرے تو جھاڑیوں کے کانٹے اس کی پشت کو چھلنے نہ کریں۔ ہائے مولا، آپ کی یہ وصیت اور آپ کا یہ جو بیٹیوں کا قافلہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، یہ اسرا اور سبایا کا قافلہ جب جا رہا تھا ارباب ازا، تو وہ جو 72 گھنٹے کا راستہ تھا وہ 12 گھنٹے میں طے کیا گیا۔ حارث ابن نوفل کو شمر ملعون نے کانٹوں والا تازیانہ دے کے کہا،
کوئی گھوڑا نہ رکنے پائے، کوئی ناقہ نہ رکنے پائے، کسی بچے کی ماں نہ بیٹھنے پائے، جب بھی کوئی بیٹھنا چاہتا تھا، رکنا چاہتا تھا، تازیانے برسات۔ زینب کی کتنی قربانیاں آپ سے عرض کروں، ہم لوگ ان راستوں پہ بھی گزرے ہیں، 63 بچوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں، ھذا عبداللہ ابن الحسین، ھذا عبداللہ ابن الحسین، ھذا عبداللہ ابن الحسین، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں دفن ہو گئے۔ اتنی آسانی سے اس 12 گھنٹے میں یہ بھی ہو گیا۔ زینب کے کتنے، ہم کو بڑی جلدی سے کہہ دیا جاتا ہے، ذاکرین زیادہ پڑھ دیتے ہیں، قسم خدا کی مقتل ابھی ہمارے سامنے آئے بھی نہیں ہے۔ بتاؤں زینب کی قربانی، 72 لاشیں امام حسین ایک دن میں 16 کلومیٹر کی دوری سے لے کے آتے تھے۔ حضرت اون کہاں گھوڑے سے گرے تھے؟ 16 کلومیٹر کی دوری پہ گنج شہیدہ میں لے کے آئے ہیں۔ کسی کا لاشے کو، علی اکبر کے لاشے کو کہاں سے لے کے آئے؟ کتنا مشکل ہے۔ مگر ڈاکٹر ولی صاحب آپ سے عرض کروں، 63 بچوں کی قبریں بنائی ہیں۔ جب 63 بچوں میں سے ہر بچہ گھوڑے سے گر کے ٹاپوں سے شہید ہوتا تھا، ناقے سے گر کے قدموں سے کچل کے شہید ہوتا تھا، زینب اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کے گرنے پہ قافلہ نہیں روکا جاتا تھا، زینب کو وہاں تک پہنچانا تھا۔ زینب کتنا ٹوٹ چکی، زینب کتنا زخمی ہو چکی، ہر بچے کو دفن کرنے کے لیے اپنے آپ کو گراتی تھی۔ ارباب اعظم، مسجد حنانہ میں رات بھر روکا گیا، وہاں بغاوت کا خطرہ تھا تو گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ اب آرمی اپنی ہے، سیکورٹی اپنی ہے، تو 3 کلومیٹر کا راستے طے کرنے میں 12 گھنٹے لگ گئے۔ ترتیب کیا ہے؟ مولا عباس کا جو سر ہے وہ مارد کے ہاتھ میں ہے، مارد مردود کے ہاتھ میں، اس لیے کہ اسی نے جو ہے وہ ہاتھوں کو کاٹا تھا، اور اسی سر کے نیچے ام کلثوم ہے۔ حضرت علی اکبر کا جو سر ہے وہ سنان ابن انس کے ہاتھوں میں جو نیزہ ہے اس پہ ہے، اور اسی کے نیچے ام لیلہ ہے۔ حضرت علی اصغر کا سر حرملہ ملعون کے نیزے پہ ہے، اور اصغر کے سر کے نیچے ام رباب ہے، اور ایک منادی بتا رہا ہے دیکھو یہ اصغر ہے، یہ تیر مارنے والا حرملہ ہے، وہ جو بلک بلک کے رو رہی ہے وہ ام رباب ہے۔ یہ دیکھو سنان ابن انس کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس پہ جو سر ہے وہ علی اکبر کا ہے، اسی نے اس کو کلیجے میں برچھی کا پھل اتارا تھا، اور یہ جو تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے وہ اس کی ماں، غریب ماں ام لیلہ ہے۔ حد ہے بتاؤں، شمر ملعون کے نیزے پہ امام حسین کا سر ہے، اور اسی سر کے نیچے زینب ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا، بیٹا سجاد، شمر ملعون سے میں بات کرنے کے لائق اس کو نہیں سمجھتی، تو اس سے کہہ دے کہ یا تو ہمیں دن کے اجالے میں اس کوفے میں نہ لے جائے، رات آنے دے، جیسے مسجد حنانہ میں روکا تھا، مسجد اسی طریقے سے، اور اس کے بعد میں اگر وہ دن میں بھی لے جانا چاہتا ہے تو میرا باپ یہاں پہ حکمراں رہا ہے، 5 سال حکومت کی ہے، میں شہزادی بن کے اس کوفے میں رہی ہوں، مجھے ایک ایک گلی کا پتہ ہے، وہ دیکھ پیچھے والی گلی وہ بھی دارالامارہ جاتی ہے، ہمیں بازاروں سے نہ لے جائے، ادھر سے لے جائے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں مانتا تو کل اس نے جو ہماری چادریں چھینی ہے اتنی دیر کے لیے دے دے کہ ہم بازار سے گزر جائیں۔ شمر ملعون نے کہا، سجاد قیامت ہے قسم خدا کی، سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ اب یہ کوفہ علی کا نہیں ابن مرجانہ کا کوفہ ہے، اب جیسے ہم چاہیں گے ویسے چلنا ہوگا۔ ارباب عزا، یہ جو کوفہ ہے نا، علی نے یہاں پہ مسجد کوفہ میں 2 چیزیں چھوڑی تھیں، ایک اپنا سجدہ، لیکن علی اپنے لیے کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کیا کہا تھا، ہر اگلا کردار نقش ثانی ہے، کچھ کام علی نے کیے، کچھ حسین کو کرنے ہیں۔ ارباب اعضا، ایک خطبہ بھی یہیں چھوڑا تھا، چونکہ ناصر بھائی نے خطبہ فدق کی تشریح کی، اس لیے عرض کروں، فرسٹ نیریٹر آف دا خطبہ فدق جناب زینب ہیں، 5 سال کی عمر میں، لیکن ارباب اعضا خطبہ شقشقیہ تو جناب زینب وہاں بیٹھ کے نہیں سن رہی تھی، وہ جو مسجد کوفہ میں ٹھیک بیچ میں ممبر رکھا ہوا ہے اسے مقام رہبہ کہتے ہیں، وہاں مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے، حجرے میں جو بیت الشرف ہے مولا کائنات کا وہاں جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہاں سے سن کے پورے خطبہ شقشقیہ کو یاد کیا، اور عبداللہ ابن عباس کہتے تھے مولا یہ خطبہ مکمل کریں، جب کسی نے ٹوک دیا کہا یہ میں
نہیں مکمل کروں گا۔ پھر اسی کوفے میں علی کی بیٹی زینب نے جہاں سے خطبہ شقشقیہ علی نے چھوڑا تھا وہیں سے زینب نے پورا کیا۔ اس کا مطلب اس کوفے کا ایک سجدہ وہ حسین نے کربلا میں پورا کیا، اس کوفے کا ایک خطبہ وہ کوفے میں زینب نے پورا کیا۔ اور اب جو دوسرا خطبہ ہے جہاں پہ جناب زہرا نے اپنا خطبہ مکمل کیا تھا اور وہ جملہ کہا تھا کہ تم کو نہ کھانا آتا تھا نہ پینا آتا تھا نہ تہذیب آتی تھی، ہم بنو ہاشم نے تم کو کپڑے پہننے سکھائے، تم کدال کو نیچے ناپدان اور کیڑے مکوڑوں کی نالیوں سے کھود کے گدلا پانی پینے والے لوگ تھے۔ جناب زینب نے وہیں سے جا کے شام کے بازار میں کہا تھا کہ تمہیں کیا آتا تھا، تم تو گھورے پہ اگی ہوئی گھاس سے زیادہ ذلیل ہو۔ جہاں پہ زہرا نے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے جناب زینب نے وہ خطبہ شروع کیا، دونوں کے لہجے سے ملائیے۔ مگر زینب نے کہا اماں فرق ہے، آپ بھی دربار میں گئی تھیں میں بھی دربار میں گئی تھی، مگر جب آپ گئی تھیں تو کنیزوں میں گھری ہوئی تھی، چادر میں چھپی ہوئی تھی، مگر جب میں گئی ہوں تو چادر چھن چکی تھی۔ منادی پہچان بتا رہا تھا، آپ صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار میں گئی تھی اماں۔ ارباب عزا شام میں معلوم ہے، اب یہ جو شام کا بازار ہے آپ سے عرض کروں، ہم اپنے قدموں سے سیریا جب آپ کے ساتھ گئے تو ہم نے گنا 570 قدم ہے سوق حمیدیہ کی دوری، اس دروازے سے اس دروازے تک۔ ارباب اعضاء کتنے منٹ لگیں گے؟ 10-12 منٹ۔ جب کسی نے منہال نے پوچھا مولا اس دربار میں کتنا وقت آپ کو لگا گزرتے ہوئے؟ کہا جب پہلا قدم رکھا تھا تو نماز صبح ہو رہی تھی، دربار کے دوسرے دروازے پہ بازار کے دوسرے دروازے پہ پہنچے تو نماز مغرب ہو رہی تھی، اور اس کے بعد 72 گھنٹہ باب ساعات پہ جناب زینب کو کھڑا رکھا گیا، اس لیے کہ ابھی بازار نہیں سجا ہے، ابھی دربار میں کرسیاں نہیں لگی ہیں، دف بج رہے ہیں، شہنائیاں بج رہی ہیں، تو ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں۔ ایک منادی نے ایک بار آ کے کہا زینب اب بھرے دربار میں چلو۔ مولا سجاد 40 برس خون کے آنسو روئے ہیں، لیکن پہلی بار خون کے آنسو کا قطرہ کب گرا معلوم ہے؟ جب کسی نے کہا زینب دربار سج گیا، اب تمہیں چلنا ہوگا۔ جناب زینب کیسے جائیں؟ ارباب عزا اٹھا کے سر دیکھا، سر حسین سے خون ٹپک رہا ہے، آنکھوں سے خون کے آنسو، اور اس کے بعد دیکھا سجاد کی آنکھوں سے پہلی بار خون کا آنسو دیکھا۔ جناب زینب نے کہا اے بھیا ماں جائے، تم وقت کے امام ہو، تمہارا حکم زینب نہیں ٹالے گی، دربار میں جائے گی۔ اے میرے لال سجاد تم وقت کے امام ہو، زینب دربار میں جائے گی، مگر میرا بابا بھی تو وقت کا امام ہے۔ 21 رمضان کو دنیا سے جاتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا تھا شرابی کے دربار میں قدم رکھو گی تو باپ مدد کو آ جائے گا، ابھی میرا بابا نہیں آیا۔ پشت پہ بابا کے آنے کی آہٹ، زینب کے کاندھے پہ جیسے کسی کا ہاتھ آیا، بیٹی تمہارا بابا علی آ گیا، اب دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے دربار میں چلو، اب تو تمہارے آگے بھی امام ہے، تمہارے پیچھے بھی امام ہے، تمہارے ساتھ بھی امام ہے، آگے نیزے پہ حسین کا سر ہے، پیچھے مہاری بنا ہوا سجاد جیسا امام ہے، تمہارے ساتھ علی جیسا بابا چل رہا ہے۔ ارباب عزا یہ دربار کا منظر گزر گیا۔ زندان کے بعد اب ایک بار یزید کہتا ہے سجاد اب حکومت میں بغاوت کا خطرہ ہے، عوام میں بہت غصہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم رہا ہو جاؤ۔ کہا جب تک میری پھوپھی نہیں حکم دیں گی میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ آئی شریکت الحسین کے پاس پھوپھی اماں یزید نے رہائی کا کہا ہے۔ جناب زینب نے کہا یزید سے پوچھو کیا شام کی عورتیں جو پتھر مارتی تھی ہمیں، کیا ان کے ہاتھ تھک گئے؟
گئے یا شام کے بازاروں اور سڑکوں پہ پڑے ہوئے پتھر ختم ہو گئے؟ ہمیں کیوں رہائی دینا چاہتا ہے؟ ارباب ازا جناب زینب نے کہا اس کے باپ معاویہ نے شرطیں توڑ دی تھیں، اسی کے نتیجے کا نام حسن کے عہد نامے سے روگردانی کے نتیجے کا نام کربلا ہے، اس لیے پہلے اس سے پرچے پہ لکھواؤ، ہمیں عماریاں چاہیے، ہمیں مجلس چاہیے، ہمیں حسین کا سر چاہیے، ہمیں شہیدوں کے سر چاہیے، ہمیں چھنی ہوئی چادریں چاہیے، ہمیں سکینہ کی ننھی ننھی بالیاں چاہیے۔ ہم 3 دن مجلس کریں گے ارباب ازا، پھر ہم اپنے راستوں سے جائیں گے۔ جناب زینب آئیں، ارباب ازا قیامت ہے، جیسے ہی کربلا میں آئیں، ایک بار جابر ابن عبداللہ انصاری جو نابینا تھا نہیں، کربلا میں آ کے اتنا رویا ہے کہ نابینا ہو گیا۔ اس نے کہا کون آ رہا ہے کالے پرچموں کے ساتھ؟ اس زمین پہ سواری سے چل کے نہیں آیا جاتا ہے، پیدل اتر کے آئے۔ ایک بار زینب نے کہا سجاد اس سے پوچھو کس کے حکم سے کہہ رہا ہے؟ کہا یہ عباس کا حکم ہے۔ زینب نے خود کو ناقے سے گرا کے سجدہ شکر ادا کیا، کربلا میں میرے بھیا عباس کا حکم چلنے تو لگا۔ کتنی بڑی قربانی ہے، ایسے خود کو گرایا جیسے عباس گھوڑے سے بغیر ہاتھوں کے گرے تھے ترائی پہ۔ ارباب ازا اب زینب آگے آگے چل رہی ہیں۔ سجاد نے کہا چچا عباس شانے کٹانا آسان تھا، بھیا علی اکبر کلیجے پہ برچھی کا پھل کھانا آسان تھا، قاسم زندہ پامال ہو جانا آسان تھا، علی اصغر گلے پہ تیر کھانا آسان تھا۔ پھر ایک ایک جگہ سے آواز آئی سجاد پھر مشکل کیا تھا؟ شانے کٹانا آسان ہے، پھر بتا تو مشکل کیا ہے؟ گلے پہ 3 پھل کا تیر کھانا 6 مہینے کی عمر میں آسان ہے، پھر بتا تو مشکل کیا ہے؟ زندہ پامال ہو جانا قاسم کا آسان ہے، پھر بتا تو مشکل کیا ہے؟ سجاد نے کہا مشکل یہ ہے کہ زینب جیسی ماں اور پھوپھی ہو، شرابی کا دربار ہو، بے مخنو چادر ہو، صدقوں کی کھجوریں ہوں، پتھر ہوں، انگارے ہوں۔ جن عورتوں کے پاس پتھر نہیں تھے زینب کو مارنے کے لیے، وہ اپنی چادروں کو ایسے گولا بناتی تھیں، آگ لگاتی تھیں، زینب کے اوپر پھینک دیتی تھیں۔ کہتی ہیں جناب زینب اماں شام کے لوگ تیری بیٹی کے استقبال کو 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، مرد میرے بھیا حسین کے سر پہ پتھر مارتے تھے، عورتیں میرے اوپر انگارے مارتی تھی، میرے اوپر صدقوں کی کھجوریں پھینکتی تھی۔ ارباب ازا یہ ہے کربلا۔ اچھا آپ لوگ کتنے ہیں جو مشی سے ابھی لوٹے نہیں ہیں؟ ہے کوئی جسے کوئی وہاں پریشانی ہوئی ہو؟ مگر 20 دن کربلا میں رہنے کے بعد جب ہم کہتے ہیں اب یہ تو دن رخصت ہو رہے ہیں نا، پالنے والے سب کی حاجتیں پوری ہوں، زینب سب کی عبادت کو قبول کر لیں، مادر زینب سب کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے لے، جو بھی مریض ہیں وہ شفا پا جائیں۔ حسنارہ ٹرسٹ کی اس خدمت کو شہزادی آپ قبول کیجئے گا، ایک ایک فرد کی دعا کو قبول کیجئے گا۔ جب وہاں سے چلنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں فلائٹ چھوٹ جائے گی، اس وقت ایک بھائی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے ذرا سا رک جائیے۔ کیوں رک جائیں؟ کہا میری بہن حضرت عباس کے حرم میں بیٹھی ہے، ابھی آئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل نہیں بھرتا، کربلا سے اٹھنے کا جی نہیں چاہتا۔ کیا عرض کروں آپ سے، پھر کوئی آ گئی وہ بہن، اب کوئی کہتا ہے رک جاؤ، کوئی بیٹا کہتا ہے میری اماں امام حسین کے حرم میں بیٹھی ہوئی ہیں، تھوڑا قافلے کو اور روکو۔ ارباب ازا 20 دن تک ہائے زینب صرف ایک چہلم کربلا میں کیا، 2 دن سے زیادہ رکنے کی فرصت نہیں ہے۔ ارباب ازا جلدی چلو، ہاں بڑا کام ہے۔ ارباب ازا حسین کو رویا، ایک بار کہا اے بیٹا سجاد اب مجھے بھیا عباس کی تربت پہ مقام ام البنین جو روزے کے پاس ہے نا، وہی سرداب میں نیچے جانے کی جگہ ہے، وہاں لے جا کے مولا سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی تربت ہے۔ کہا تم وقت کے امام ہو، جو کہو گے میں مانوں گی، مگر یہ بتاؤ میرا بھیا تو اتنا قداور تھا کہ طویل القامت اشھل پہ جب
بیٹھتا تھا تو اس کے پاؤں زمین میں خط دیتے تھے، تم نے کسی بچے کی لحد پہ مجھ کو لا کے بٹھا دیا۔ ایک بار سجاد نے کہا پھوپھی اماں اتنے ٹکڑوں میں میرا چچا بٹ گیا تھا کہ جتنا میرا چچا مجھے ملا وہ اسی گڈھے میں نے دفنا دیا تھا۔ 12 محرم کو ارباب اعضا، کتنی قیامت کی منزل ہے۔ اب زینب چلی ہیں مدینے کے لیے، اب مدینے کے لیے آ رہی ہیں نانا کے پاس۔ آج 28 سفر ہے، ایک نواسی کا پرسہ نانا کو، 2 نواسیاں جا رہی ہیں۔ ام کلثوم کہہ رہی ہے یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے مدینہ ہمارے جد کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ ہم جب گئے تھے تو مدینہ آباد تھا، ہمارے ساتھ علی اکبر بھی گیا تھا، ام لیلہ بھی گئی تھی، لوٹے ہیں تو ام لیلہ آئی ہے، علی اکبر کلیجے پہ برچھی کا پھل کھا چکا ہے۔ جب ہم گئے تھے تو علی اصغر بھی گیا تھا، سکینہ بھی گئی تھی، رباب بھی گئی تھی، اب نہ علی اصغر آیا نہ سکینہ آئی۔ ارباب اعضا جیسے ہم اب نوحہ پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی 2 منٹ کے بعد سفیر اعضا جناب سید امیر حسن عامر صاحب نوحہ پڑھیں گے۔ نوحے میں عجیب قانون اور دستور ہے، ایک شخص پڑھتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے۔ دونوں بہنوں نے عجیب و غریب نوحہ پڑھا ہے، کبھی ام کلثوم نوحہ پڑھ رہی ہیں، زینب ادھر سے جواب دے رہی ہیں، کبھی زینب نوحہ پڑھتی ہیں، ام کلثوم جواب دیتی ہیں۔ ام کلثوم نے یہ نوحہ پڑھا نا، اس کے بعد میں جب نانا کی لحد پہ گئی ہیں دونوں نواسیاں، تو زینب نے اپنے آپ کو لحد پہ گرا کے کبھی ماں کی قبر پہ کبھی نانا کی قبر پہ وہیں پاس میں ماں سے کہا اے اماں پچھتائے گی وہ مصیبت جو تیری زینب پہ نہیں ٹوٹی۔ اب اس کا جواب ام کلثوم دے رہی ہیں، پھر ام کلثوم اپنے نوحے کے بند پڑھتی ہیں وبالحسرات جینا، اور اس کے بعد میں کہتی ہیں قیامت کا ہے ومن سحر اللیالی قد امینا، اے اماں تیری اچھا ہوا آپ کربلا نہیں گئیں۔ اوپر کے مصرے کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اچھا ہوا آپ کربلا نہیں گئیں، آپ اپنی آنکھوں سے وہ منظر کیسے دیکھتی؟ ارے ہم تو راتوں کو اتنا جاگے ہیں کہ جاگتے جاگتے اب ہماری آنکھوں سے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ حضرت ام کلثوم کا مرثیہ ہے، ارباب اعضا جس کے اوپر گزری ہے وہ اس کا مرثیہ ہے۔ مدینے کے گھر گھر میں یہ نوحہ پڑھا جاتا تھا، جناب زینب کہتی تھی، اور اس کے بعد میں معلوم ہے اب زینب نے نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ اسے نوحہ کہیے یہ مرثیہ، یہ سارے شعر آج عربی میں موجود ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں اے نانا، ہر سفر سے آنے والا کچھ نہ کچھ سوغات سفر لاتا ہے، یہ دیکھو میری کلائیوں میں رسی کے نشان، یہ دیکھو میری گردن کے زاغ، زینب عجیب سوغات لے کے آئی ہے۔ اور ایک بار دونوں بہنوں نے نانا کے روضے پہ عجیب مرثیہ کہا اے نانا کاش آپ کے آس پاس کا ماحول ایسا ہوتا یا ہم اس دن کے اجالے میں نہ ہوتے تو آپ کو بتاتے، اے نانا بھیا حسین کے زخموں کی تعداد مورخ بتا سکتا ہے، مگر زینب ام کلثوم نے کتنے تازیانے کھائے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک مورخ گن نہیں سکتا۔ اے نانا آپ کی امانت ہم شام میں چھوڑ کے آئے ہیں، سکینہ کی سانسیں کم ہیں، اس کے اوپر ہونے والے مظالم زیادہ ہے، زندگی کم ہے، مصیبتیں زیادہ ہیں۔ اے نانا ہم اجڑ گئے مگر آپ کا دین بچا لائے۔ میں گزارش کروں گا ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسنارہ بیگم بنت نواب یوسف علی خان، نصیب زہرا بنت نور الحسن اور جمیع مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سفیر اعضا جناب سید امیر حسن عامر صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لے آئیں اور نوحہ پیش کریں۔ جیسا کہ نیر بھائی نے ابھی پڑھا،
शहजादी और अपनी वालदा से क्या कहती हैं? हाँ, मख्तल की फिजाओं में ये ज़ैनब का था नौहा, घर लुट गया अम्मा, घर लुट गया अम्मा, बाकी न रहा मेरे लिए कोई सहारा, घर लुट गया अम्मा। बीबी क्या कहती हैं कि वो सिर का हंगाम क़यामत का समा था, दिल डूब रहा था, जब तेग के नीचे मेरे भाई का गला था, घर लुट गया अम्मा, घर लुट गया अम्मा। आप सब मेरे साथ शामिल हो। घर लुट गया अम्मा, घर लुट गया अम्मा, था पहले ही भैया का बदन जख्मों से चलनी, आफत ये नहीं थी, था पहले ही भैया का बदन जख्मों से छलनी, आफत ये नहीं थी, रौंदा गया फिर घोड़ों की टापों से वो लाशा, घर लुट गया अम्मा, घर लुट गया अम्मा। बची मेरी करवाट भी तो अब ले नहीं सकती, सो भी नहीं सकती, बहता है लहू कानों से है जख्म भी ताजा, घर लुट गया अम्मा, घर लुट गया अम्मा। बतौर खास ये शेर सुने कि दरबार दरबार में हम लोग रसल बस्ता खड़े थे, सब देख रहे थे, दरबार में हम लोग रसल बस्ता खड़े थे, सब देख रहे थे, और सामने सरताश्त में भाई का रखा था, घर लुट गया अम्मा, घर लुट गया अम्मा, बाकी न रहा मेरे लिए कोई सहारा, घर लुट गया अम्मा। शहजादी क्या कहते हैं? अरे अब कैसे कहूँ हाथ में जालिम के छड़ी थी, मैं देख रही थी, अब कैसे कहूँ हाथ में जालिम के छड़ी थी, मैं देख रही
تھی، اس ظلم سے زینب کا بدن کانپ رہا تھا، گھر لٹ گیا ماں، گھر لٹ گیا ماں، باقی نہ رہا میرے لیے کوئی سہارا، گھر لٹ گیا ماں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور امام زمان علیہ السلام کے ہم سب استغاثہ کرتے ہیں۔ مدد کیجئے، سارے مل کے کہیں گے، مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجئے، سارے مل کے، مولا سلامت رکھے زمانہ۔ مولا جتنے بھی اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں ان سب کی دلی تمناؤں کو پورا کر، مدد کیجئے یا امام زمانہ، سلامت رہیں۔ آنا اسیران کلفات کی روداد سن لو، دو عالم کے حاکم ہو فریاد سن لو، عقیدت ہے تم سے بہت والہانہ، امام زمانہ، مدد کی میرا مولا ہم سب کے پرسوں کو قبول فرمائے۔ امام زمانہ، اگر آپ چاہیں تو سب کا بھلا، اگر آپ چاہیں تو سب کا بھلا ہو، جو مقروض ہے قرض ان کا ادا ہو، کہ ہے آپ کی ٹھوکروں میں خزانہ، امام زمانہ، مدد کیجئے مولا ہمارے کمال بھائی کو صحت و تندرستی و سلامتی عنایت مانا، مدد کیجئے امام زمانہ، ہمیں کاش تربت میں جانے سے پہلے، میرے مولا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کیا ہو جائے، بس اتنی تمنا ہے کہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ ہمیں کاش تربت میں جانے سے پہلے تمہیں دیکھ لے، موت آنے سے پہلے تمہیں دیکھ لے، موت آنے سے پہلے، بھلا زندگی کا ہے کوئی ٹھکانہ، امام زمانہ، مدد کیجیے امام، بلند آواز میں نا زمانہ، بھلا کون دیتا ہے کس کو سہارا، تمہارا کرم مل گیا جو کنارہ، تمہارا کرم مل
گیا جو کنارہ سفینے کی قسمت تو تھی ڈوب جانا امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ تمہیں دے رہا ہوں قسم ڈھونڈ لینا کہ آقا کے نقش قدم ڈھونڈ لینا یہ کہہ کر کیا صبح کو روانہ امام زمانہ مدد کیجئے مولا سلامت رکھیں مولا کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے امام زمانہ ہوئی شخصیات اس کی نامی گرامی فلک نے بھی جھک جھک کے دی ہے سلامی جسے مل گیا آپ کا آستانہ امام زمانہ مدد کیجیے مولا جو بھی اس مجلس میں شریک ہے ان سب کی دلی تمناؤں کا پورا امام زمانہ قسم قسم ہے تمہیں کہ افتاد سن لو قسم ہے تمہیں کہ افتاد سن لو بلال اور عامر کی فریاد سن لو عقیدت ہے تم سے عقیدت ہے تم سے بہت والہانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام ہاتھوں کو بلند کر کے سلامت رہیں میں زمانہ مدد کیجئے یا زمانہ امام زمانہ بر محمد و آل محمد صلوات بہت بہت شکریہ عامر صاحب اور اب میں آخر میں ڈاکٹر محسن ولی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تمام مہمانوں کا سامعین کا ارباب اعضاء کا شکریہ ادا کریں اور اس سے پہلے کہ وہ شکریہ ادا کریں ایک اعلان سماعت فرما لیں 4 اکتوبر کو اسی آڈیٹوریم میں بزم انوار سخن موہانہ کی جانب سے جناب انجم زیدی صاحب کی جانب سے اسی آڈیٹوریم میں 4 اکتوبر کو طرحِ مسالمہ فاطمیہ کا انعقاد ہوگا آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے تاریخ نوٹ فرما دیں گزارش ہے ڈاکٹر محسن ولی صاحب سے کہ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں شکریہ تو میں آپ کا ادا کرنا ہے یہاں مہمانوں سے پہلے آپ نے مجھے اس ممبر پر جگہ دی اور بغیر استحقاق بغیر اہلیت کے میری شمولیت میں ایک سلام میرا بھی ہے ام المصائب کو اور ان کی برکت حضرت زینب کی برکت سے میرا یہاں بیٹھنا قبول ہو جائے تو میں بہت خوش ہوں گا اور اس کا شکریہ آپ سب کا ادا کرتا ہوں اور اتنے اچھی ہم نے تقاریر سنی نوحہ خوانی سنی اور مرشد سنے سلام سنے یہ آپ لوگوں کی ذہانت کا اور آپ لوگوں کی لگن کا نتیجہ ہے آپ کہہ رہے ہوں گے اس ڈاکٹر کا یہاں کیا کام ہے تو جتنی شعبے حضرت زینب کی زندگی کے بیان فرمائے گئے اس میں ایک بہت اہم شعبہ میرے شعبے سے بھی متعلق ہے
انہوں نے پورے عالم میں سب سے پہلے لوگوں کو تیمارداری کیسے کرتے ہیں یہ بھی بتایا کر کے، اور اسی اس میں ایران میں ان کے یوم پیدائش کو نرسنگ ڈے کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم آسپیکٹ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کمال بھائی، جب پچھلی بار نجمہ ہبت اللہ آئی تھیں اسی پروگرام میں تو ویمن لبریشن کی بات کی گئی تھی۔ آج اس کی بین الاقوامی طور پر بات کی جاتی ہے، اور ویمن لبریشن چائلڈ ہوڈ سے ویمن لبریشن کا پیغام حضرت زینب کا پیغام ہے۔ یہ ہم کو پوری دنیا کو بتانا چاہیے۔ 4 لائنوں کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ کھانے کی طرف تشریف لے جائیں۔ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، ان کے خطبے خطابت کی سردار ہیں، ان کے نانا شریعت کے سردار ہیں، کوئی عظمت میں ان سے زیادہ نہیں، ان کے گھر سے بھی گھر کوئی اعلیٰ نہیں، خلد کی کوئی گوہر کو پرواہ نہیں، اور خلد ہو قصر زینب کا دالان ہے، خلد ہو قصر زینب کا دالان ہے۔ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ اور آخر میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گا کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو حضرت زینب کی ذہانت کے چرچے کیے گئے، ان کی جو واک پٹوتا، جو ان کی جو ذہانت کے ساتھ جو جواب دینے کی طاقت تھی، اور وہ جو خطبے کی بات کی گئی جو انہوں نے دیا تھا بہادری کے ساتھ، انہوں نے ہر چیز کو اپنی ذہانت سے رجسٹر کیا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج ہم سب اس مجلس میں نہ بیٹھے ہوتے۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کے انڈیویجول شکریہ تو ادا نہیں کر سکتا، اس وقت کم ہے۔ کھانے کے لیے تشریف لے چلیں بیسمنٹ میں، انشاءاللہ وہاں میں خود سب سے دعا بھی لوں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بات اور آ رہی تھی میرے ذہن میں جب میں شام آ رہا تھا، کہ ہمارے لیے ہر شام پیام زینب ہونا چاہیے، ہر دن کی ہر شام پیام زینب ہونا چاہیے۔ یہ میں نے سوچا کاش ایسا ہو کہ ہم ایک بار حضرت زینب کی خدمت میں اپنا سلام ادا کر سکیں۔ متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد من زیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم خص انت اول ظالم بلغن منی وابدأ بہی اولا ثم الثانی والثالث والرابع، اللہم لغن یزید خامسا ولغن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانت وعمر بن سعد وشمرن وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ۔ السلام علیکہ یا عالم غیر معلمہ، السلام علیکہ یا فاہم غیر مفہمہ، السلام علیکہ یا شریکت الحسین زینب بنت امیر المؤمنین، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ
شمس الشموس السلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض الطوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا یا صاحب القصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک واغوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ اللہم عجل ولیک الفرج اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت بہت شکریہ تمام مومنین کا، سامعین کا کہ جو دہلی کے علاوہ دوسرے شہروں سے یہاں آئے. ہمارے کاروان خلوص کے صدر محبوب حسین زیدی کی قیادت میں امروہہ سے لوگ آئے اور ماشاءاللہ ہمارے علی بھائی یہاں موجود ہیں، حیدرآباد سے ٹیم آئی اور جن جن شہروں سے یہاں نمائندگی ہوئی، مظفر نگر، میرٹھ، تمام اضلاع سے جو یہاں تشریف لائے، میں ان تمام حضرات کا حسین آرا ٹرسٹ کی جانب سے اور عالمی مرثیہ سینٹر کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.